أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو سورہ صف کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے ارشاد کی ہے، یہ اللہ کے رسول کی زندگی کا مقصد بعثت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر نظام کامل دے کر بھیجا گیا. اس سے قبل جتنے بھی نبی اور رسول آئے وہ اپنی اپنی قوموں کی طرف، اپنے اپنے قبیلوں کی طرف آئے، دعوت توحید دیتے رہے، دنیا سے رخصت ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، لہٰذا ان کے ذمے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کو قائم کرنا بھی تھا. یاد رکھیے، اسلام کی ابتدا توحید سے ہوتی ہے، اور یہ توحید کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ ان الحکم الا للہ، کہ تمام بادشاہی، تمام حکم، تمام آرڈرز وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مخصوص کر دیے جائیں. یہی وہ کام تھا جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تیار کیا، ان کی تربیت کی، اور تربیت کرنے کے بعد جب دیکھا کہ ہر شخص کے اندر ایمان جاگزین ہو چکا ہے، ہر شخص اپنا جینا مرنا صرف اللہ کے لیے کرنے پہ تیار ہو گیا ہے، قرآن کی اس آیت کی مصداق ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اس کا مصداق اللہ کے رسول کی امت بن گئی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا کہ آج کے بعد تمہیں اجازت ہے کہ تم دنیا کے اندر پھیل جاؤ، اللہ کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دو، ان تک دعوت حق پہنچاؤ، جو نہیں مانتے ان کو میدان کردار کے اندر لے آؤ. لیکن آپ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، نبوت کی زندگی کا ایک بڑا حصہ جو کہ مکہ میں گزرتا ہے، وہ صرف دعوت و تبلیغ ہے. وہ صرف ان لوگوں کو جو اللہ کے رسول کے ساتھی اور حواری ہیں ان کی تربیت کر کے ان کو کندن بنانا ہے. ان لوگوں کی تربیت اللہ کے رسول نے ایسی کی کہ ہر شخص کے اندر ایمان اتنا جاگزین ہو گیا، اتنا واسق ہو گیا کہ ان کو اپنے ایمان کے بلبوتے کے اوپر دنیا کی کسی قسم کی قربانی دینا ان کے لیے نہایت آسان تھا. اور اللہ کے اوپر توکل تھا، اللہ کے ساتھ محبت تھی، اور اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بننے کے لیے وہ ہمیں وقت ہمیں جہد تیار رہتے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پونجی، جو ان کی زندگی کی محنت شاقہ کا نتیجہ میں وہ ایک جمعیت فراہم ہوئی تھی، چھوٹی سی جمعیت، کوئی بڑی تعداد نہیں، 313 افراد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے اندر کفار کے مقابلے کے اندر لا کھڑا کرتے ہیں. یاد رکھیے، اللہ کے رسول کے صحابہ کے پاس چند گھوڑے ہیں، چند تلواریں ہیں، اور بہت ہی کم ساز و سامان، حرب کا ساز و سامان ہیں، جن کے مقابلے کے اندر قریش مکہ ہر قسم کی اس وقت کے جدید ترین ہتھیاروں سے لیس ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جاں فشانی سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ کے رسول کے یہ 313 صحابہ کامیابی اور کامرانی کے جھنڈے گاڑتے ہیں. اللہ کا دین غالب ہونے کی پہلی کڑی، پہلی سیڑھی یہاں سے شروع ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر دین کو غالب کرتے ہیں، نافذ کرتے ہیں، اور دین کا کلمہ سر بلند کر کے، اور اللہ تعالیٰ یہ بات کہ وہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں جاء الحق وزهق الباطل وان الباطل کان زہوقا،
کہ آج وہ دن ہے کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل کا کام ہی مٹنا ہوا کرتا ہے۔ لیکن کام یہاں پہ ختم نہیں ہوا، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میں نے تمہارے درمیان زندگی گزاری ہے، میرے شب و روز سے تم واقف ہو، میری زندگی کے ہر عمل سے تم خوب آگاہ ہو، اور تم نے میرے ساتھ یقیناً ساتھ دیا ہے جو اس سے پہلے امتوں کے رسولوں کے ساتھ ان کی امتیوں نے ساتھ نہیں دیا۔ مثال موسیٰ علیہ السلام کی دی جا سکتی ہے، مثال نوح کی دی جا سکتی ہے۔ تمام نبیوں نے اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو دین حق کی بات پہنچائی، لیکن جس وقت آیا کہ مقابلہ کیا جائے، اللہ کے دین کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے ہاتھ میں تلوار لی جائے، قوم بیک مشت انکار کر گئی۔ اذهب انت وقاتلا نحن هاهنا قاعدون، کہ جا موسیٰ تو اور تیرا لڑے، تیرا اور تیرا رب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھنے والے، ہم لڑنے والے نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کا آپ دیکھیے، صحابہ کا خیال دیکھیے کہ جہاں پہ اللہ کے رسول کے آنکھ کا اشارہ ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شہدائی، اللہ کے رسول کی تربیت یافتہ یہ مسلمان اپنا لہو بہانا کے لیے اپنے لیے بڑی عظیم سعادت سمجھتے ہیں، اور اللہ کا دین جزیرہ نما عرب کے اندر غالب ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو، قرآن کے تمام احکامات کو نافذ کر دیا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے آنے والے خلفائے راشدین کی تربیت کے نتیجے کے اندر وہ جماعت پیدا کرتے ہیں کہ تقریباً آدھی دنیا کے قریب اللہ کا دین سربلند ہو جاتا ہے، اللہ کے دین کا کلمہ عیاں ہو جاتا ہے، سامنے ہو جاتا ہے، کوئی اس سے چھپ نہیں سکتا۔ وہ دین کی دعوت ایسے پھیلتی ہے کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی پوری دنیا کے اندر مشہور ہے کہ ایک بندہ آیا جس نے مختصر ترین عرصے کے اندر، کائنات کے اندر، پوری دنیا کی تاریخ کے اندر آپ دیکھیے گا کسی نبی اور رسول نے اتنے قلیل وقت کے اندر وہ کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا نہیں کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ دین سر بلند ہوا، جزیرہ نما عرب کے اندر اللہ کے رسول کی زندگی میں ہوا، اور اس کے بعد خلفائے راشدین ابو بکر صدیق، حضرت عمر، علی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پانچواں خلیفہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نے پوری دنیا کے اندر دین کے کلمے کو سر بلند کیا۔ جہاں جہاں لوگ اللہ کے دین کے دشمن تھے، بات کو پہنچایا، بات کو پہنچانے سے پہلے بھی تین باتیں جو اللہ کے رسول نے بتلائی تھی اس کے اوپر عمل کرنے کی پوری کوشش کی۔ پہلی دعوت کا طریقہ یہ صلہ یہ تھا کہ اے لوگو، اللہ کے دین کو مان لو، توحید کو مان لو، اللہ تعالیٰ کی عبودیت کے لیے اپنے آپ کو تیار پاؤ، محمد علیہ السلام کو آخری نبی اور رسول مان لو۔ جو مان لے امن دے دیا جاتا، اس کو امت مسلمہ کا فرد بنا دیا جاتا، تمام حقوق جو مسلمانوں کے ذمہ خلیفہ کے ذمہ ہیں وہ تمام حقوق ان کو ادا کر دیے جاتے، ان کی زندگی کی ہر قسم کی محافظت کی جاتی، ان کی زندگی کا ہر قسم کا تحفظ کیا جاتا، ان کی بود و باش، خوراک، رہائش، تعلیم، ہر چیز کا خیال اسٹیٹ کے ذمہ ہو جاتا۔ یہ کام چلتا رہا اور عرصہ دراز تک چلتا رہا، اور دین کا کلمہ سر بلند ہو کے دنیا کے اندر پھیلتا چلا گیا۔ انہی خلفائے راشدین کے زمانے کے اندر سندھ تک، بلکہ ملتان تک کہیے کہ مسلمانوں کی دعوت پہنچ چکی تھی، اور دوسرا سے یورپ کے اندر ان کی سب سے بڑی امپائر رومن امپائر بھی اس کو بھی سرنگوں کر دیا گیا تھا، وہ بھی فتح ہو چکی تھی۔ افریقہ کے اندر یہ دعوت آخری کونوں تک پہنچ چکی تھی، اللہ کا دین سر بلند تھا، اور یہ معاملہ چلتا رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد یہ کام رکا نہیں۔ پھر ایسا وقت بھی آیا کہ دنیا کے اندر وہ خلافت علی منہاج النبوہ ختم ہو گئی، پھر اس کے بعد ملوکیت کا دورہ شروع ہوا۔ ملوکیت کیا ہے کہ ایک شخص اپنی زندگی کے اندر یہ کہتا ہے کہ میں حاکم ہوں، جو میرا جی چاہے گا میں کروں گا۔ وہ اسلام کے وہ جو بنیادی اصول تھے ان کو بالعموم فراموش کر دیا گیا، اور امت مسلمہ بکھر گئی، شیرازہ بکھر گیا۔
صدیاں گزر گئیں، دین اس طریقے سے غالب نہ ہو سکا جیسا رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر تھا۔ اس کے اندر ایک استثناء ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے کے اندر یقیناً ہمیں وہ نقشہ دیکھنے کو ملتا تھا جو نقشہ اللہ کے رسول کے زمانے میں یا عمر، ابو بکر صدیق اور علی عثمان کے زمانے میں تھا، کہ دنیا پھر خوشحال ہوئی، دین کا سرکرنا سر بلند ہوا، اللہ کے دین کو تقویت حاصل دی گئی، پھر دوبارہ ہوا معاملہ۔ لیکن اس کے بعد بھی ایک ایسا معاملہ چلا کہ مسلمان آپس میں سر پٹول کے اندر مشغول ہو گئے۔ عباسیوں کا دور ہو یا ان کے مقابلے کے اندر بنو امیہ کا دور ہو، آپس میں مسلمان لڑتے چلے گئے اور مسلمانوں کا شیرازہ بکھرتا چلا گیا۔ اور اس کے بعد پھر ایک موقع اللہ تعالیٰ نے دیا کہ مسلمانوں کو خلافت عثمانیہ کی صورت کے اندر دنیا کے اندر تمکن حاصل ہوا، دنیا کے اندر دوبارہ مسلمان سربلند ہوئے۔ اور سربلند بھی کیسے ہوئے کہ یورپ کا جنوبی حصہ سارا مسلمانوں کی اسٹیٹ کے اندر شامل تھا، افریقہ سارا شامل تھا، ایشیا تقریباً ہمارے انڈیا تک یا تو شامل تھا یا اس کے شامل کی تائید میں تھے وہ لوگ۔ اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ تقریباً آج کے حساب سے تقریباً 50 ممالک ایسے ہیں جو خلافت عثمانیہ کے تحت کام کرتے تھے۔ پھر ایک بہت بڑی سازش کے بعد خلافت اسلامیہ کو بھی ختم کر دیا گیا۔ یقیناً ویسا نقشہ تو نظر نہیں آتا تھا جیسا اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا، لیکن پھر بھی نام کی حاکمیت مسلمانوں کے اندر پھر بھی موجود تھی۔ اس دوران ابھی آپ دیکھ لیجئے اس معاملے کے اندر ہی انڈیا کے اندر، برصغیر پاک و ہند کے اندر بھی تقریباً 700 سال سے زیادہ مسلمانوں کی حکومت رہی۔ اندلس کے اندر، اسپین کے اندر مسلمانوں کی حکومت وہ بھی تقریباً 700 ساڑھے 700 سال تک کی رہی، لیکن وہ نتائج برآمد نہیں ہوئے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے زمانے کے اندر 30-40 سال کے اندر مرابط ہوئے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں نے دین کو بحیثیت دین قبول نہیں کیا، مذہب بنا کے رکھ دیا۔ ہر بندہ، زیادہ لوگ نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، حج زکوٰۃ دیتے، لیکن دین کی حاکمیت کا تصور ان کے ذہنوں سے محو ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب خلافت عثمانیہ کا بھی معاملہ ختم ہوا تو پھر اس کے بعد اس غربی قوتوں نے مسلمانوں کو ایک نئے راہ پہ لگا دیا۔ وہ نیا راہ کیا تھا کہ ویسٹرن ڈیموکریسی لے کے آئے، جمہوریت کا ایک بدنما دھبا مسلمانوں کے اندر عام کر دیا گیا۔ اور یاد رکھ لیجئے کہ دنیا کے اندر آج دنیا کے اندر 3 قسم کے نظام ہیں جس کے نزدیک کے اندر دنیا ایک بہت بڑے ذہنی خلفشار کے اندر مبتلا ہے۔ پہلا نظام ملوکیت کا نظام تھا، جس کے اندر فرانس بھی شامل تھا، جس کے اندر برطانیہ بھی شامل تھا، جس کے اندر روس بھی شامل تھا۔ یہ ان تمام لوگوں کے اوپر ملوکیت کا نظام تھا، بادشاہت کی حکومت تھی، بادشاہ بیٹھا کرتے تھے۔ یہ جب تھوڑی دن سمجھا کہ ترقی ہوئی ہے تو وہ تبدیل کر کے اس کو ویسٹرن ڈیموکریسی کے اندر تبدیل کر دیا گیا۔ لیکن ایک نظام اس کے علاوہ، پہلا ملوکیت کا نظام، دوسرا جمہوریت کا نظام، تیسرا اشتراکیت کا نظام۔ اشتراکیت کیا ہے؟ کمیونزم کا نظام۔ یہ 3 نظام دنیا کے اندر آج رائج ہیں۔ جو نظام اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو انصاف مہیا کرتا ہے، جو اسلام کا نظام تھا، وہ دنیا کے اندر بالکل غائب ہو گیا، بلکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا رہ گیا۔ حقیقی طور پہ دنیا کے اندر وہ نظام کہیں بھی نہیں رہا۔ آج ہم مسلمان بھی اسی راستے پہ چلنے کو تیار، اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس دنیا، ہمارے ملک کے اندر اگر کوئی خیر کا کام نکل سکتا ہے تو وہ جمہوریت سے ہے۔ پہلے آپ سمجھ لیجئے کہ جمہوریت ہے کیا۔ یاد رکھ لیجئے، اسلام کے اندر ایک اٹل ضابطہ قانون اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس سے مؤخر تھی کہ ہر چیز اللہ کے رسول نے بتلا دی، کیا کرنا ہے، اصول بیان کر دیے۔ دیکھیے، جس طرح کے اسلام کے معاشی نظام کے اندر، اکنامیکل سسٹم کے اندر آپ کو معلوم ہے اصول بتا دیے گئے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، یہ جائز ہے، تمام بتا دیا گیا۔ معاشرتی قدروں کا پورا تدارک کر کے ایک طریقے سے سسٹم بنا دیا کہ یہ کام جائز ہے، یہ کام ناجائز ہے۔ فرد کے اندر، معاشرے کے اندر ہر فرد کے حقوق اور فرائض کا تعین کر دیا گیا۔ لیکن سوچئے کہ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی ایسا نظام باقاعدہ سیاسی بتا کے نہیں گئے؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی ذہن نے ارتقاء کی منظریں طے کر دی، ایوولوشن کا معاملہ چلنا تھا آگے۔ اصول بتا دیے گئے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے، ساورنٹی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کی امبریلا کے نیچے آپ جو نظام قائم کرنا چاہیں وہ آپ قائم کر سکتے ہیں۔
اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کے اندر جب وہ فوت ہونے لگے اپنا خلیفہ مقرر کر دیا، اپنی زندگی مقرر دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 بندوں کی کمیٹی بنا دی کہ تم اپنے اندر سے خلیفہ مقرر کر لو۔ اس طریقے سے معاملہ خلفاء راشدین تک تو معاملہ بالکل صحیح چلا، لیکن اس کے بعد جو ملوکیت کا معاملہ چلا ہے، بادشاہ کا بیٹا بادشاہ بننے والا جو تصور تھا جو یورپ کے اندر موجود تھا، وہ مسلمانوں کے اندر بالعموم رائج ہو گیا کہ ایک حاکم مسلمان ہے، بیٹا جیسا بھی ہے اس کا حاکم وہی دوبارہ اس کے بعد وہی بن جائے گا۔ اس کی وجہ سے اسلام کو شدید نقصان پہنچا، اور آج ہمارا حال یہ کیا ہے کہ ہمارے پاس نظام موجود ہے، وہ نظام جس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، ہمارے پاس وہ نظام موجود ہے جو اگر امپلیمنٹ کر دیں دنیا کے اندر ساری دنیا امن و عاشی کا ایک بڑا میدان بن جائے گی، ہر شخص کو انصاف ملے گا، ہر شخص کے ساتھ انصاف اور ظلم سے وہ بچ جائے گا۔ لیکن وہ نظام ہمارے پاس موجود نہیں۔ موجود کیوں نہیں ہے؟ کہ ہم دھوکے میں ڈالے گئے، ہم نے یہ سمجھایا یہ گیا کہ یہ ویسٹرن ڈیموکریسی جو ہے تمہارے مسائل کا حل ہے، جبکہ ہم یہ تجربہ کر چکے ہیں کہ ویسٹرن ڈیموکریسی کے اندر بنیادی چیز جس کا فقدان ہے، جس کی کمی ہے، وہ بنیادی طور پر فرد کی تربیت۔ ہمارے ڈیموکریسی کے اندر بے شک بندہ حرام کار ہو، سود کھاتا ہو، لوگوں کو ظلم کرتا ہو، پیسہ اس کے پاس ہے، وہ جائے گا اور اپنے ووٹر خرید کے اپنے کرسی لے کے اوپر آ جائے گا، اور آنے کے بعد بھی وہ کیا کرے گا؟ ہمارا مقصد ہم سمجھتے ہیں، ہر بندہ جانتا ہے اس چیز۔ ہم جمہوریت کے اندر کیا سمجھتے ہیں کہ جو بندہ کروڑوں روپے لگا کے وہ سیٹ حاصل کرتا ہے، پارلیمنٹ کا حصہ بنتا ہے، منسٹر بنتا ہے اور عہدے لیتا ہے، کیا اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے؟ کیا وہ اس لیے بنتا ہے کہ میں قوم کی اور مخلوق کی خدمت کروں؟ قطعی طور پہ نہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر 1 کروڑ لگائے ہیں، 10 کروڑ میں نے نکالنے اس کے اندر سے، وہ اس سے پیچھے نہیں بڑھتا۔ یہی وہ نظام ہے۔ اور دوسری فرمایا یہ کاؤنٹنگ دی ہیڈز ہے۔ اس کے اندر ایک بندہ اگر وہ لوگوں کو مائل کر دے، مائل کرنے کا یہ ہے کہ یا دھونس جمائے یا پیسہ لگائے یا ان کو لالچ دے، ان کا ووٹ حاصل کر لے، اس کے ووٹ حاصل کرنے کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اپنے مقصد میں پورا ہو گیا ہوں، پورا کر لیا ہے، اور کاؤنٹنگ دی ہیڈز کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں وہ معاملہ اس حد تک تو نہیں چلا، لیکن نظام کیونکہ غرب سے لیا گیا ہے، وہاں پہ کیا ہے کہ آپ کو 51% لوگ اگر یہ کہیں، اگر 51% لوگ معاشرے کے لوگ یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے سور کا گوشت کھانا ہے، کہ جی کھانا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا قانون بن گیا۔ یہی معاملہ ہمارے یہاں اصل میں قرارداد مقاصد کے اندر ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہ چیز مینشن ہے کہ کوئی بھی قانون پاکستان کے اندر نہیں بن سکتا جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو۔ No legislation could be done repugnant to the Quran and Sunnah۔ یہ منصور لکھا ہوا ہے، لیکن یہ تمام ایک ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے، باقی اس کے اوپر امپلیمنٹ کبھی بھی نہیں ہو سکا اور نہ کبھی ہوگا ان حالات کے اندر۔ وہ قانون ہمارے جتنے بھی بنتے ہیں، ہم نے خود دیکھا اس ملک کے اندر، اور بہت دور نہیں، ہم سالوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ اسمبلی نے پاس کر دیا کہ فلاں کام ہم جائز قرار دیتے ہیں، قانون بن جاتا ہے ایک دم سے۔ قائدیانیوں کو ہم مسلمانوں کا سٹیٹس دینا چاہتے ہیں، ایک دم قانون بنا کے انہوں نے سامنے اسمبلی سے پاس کروا لیا۔ اب یہ وہ طریقہ کیا ہے جو اسلام کے قطعی طور پہ شریعت کے خلاف ہے، کہ کوئی ایسا کام جو شریعت کے اندر ممنوع ہے، حرام ہے، اس کو اگر 99% لوگ بھی تائید کریں گے کرنا چاہیے، اس کو منظور نہیں کیا جا سکتا، نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ ہم مسلمان ایک ضابطے اور قانون کے پابند، جبکہ غرب کے اندر معاملہ نہیں ہے۔ غرب کے اندر اگر کوئی اسمبلی یا کوئی حکومت یہ فیصلہ کر لے اپنے عوام کی تائید کے ساتھ، کیونکہ جو نمائندے بیٹھے ہیں پارلیمنٹس کے اندر، اگر وہ فیصلہ کر دیں کہ مرد کی مرد سے شادی ہونا ہے، عورت سے شادی کر سکتی ہے، قانون بنا دیا، بس ان کے لیے وہ چلیں گے اس کے اوپر۔ ہمارے یہاں بھی یہ چیز کوشش کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے لوگ یہاں پہ زندہ تھے، یہاں پہ آنکھیں ان کی کھلی تھی، اس کام کو پکڑا گیا، اس کے پیچھے گئے، قانون کو تبدیل کرنے کی جو کوشش کی گئی اس کو منع کر دیا گیا الحمدللہ۔ لیکن بنیادی طور پہ ویسٹرن ڈیموکریسی کا تو اصول یہی ہے کہ آپ نے جو کام آپ نے کروانا ہے، اکثریت آپ کی بتا دے، وہ آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں گے، ان کو کوئی پابندی نہیں لگا سکتی، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ جبکہ اسلام کا قانون کیا تھا کہ ہر بندہ اپنے آپ کو پہلے مسلمان بنائے۔ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ مسلم کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کی گردن جو ہے وہ جھکی ہو، وہ سرنڈر کیے ہوئے اپنے آپ کو۔ سرنڈر کس کے سامنے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کیا ہو۔ یہی کام اللہ کے رسول نے پوری مکی زندگی میں کیا تھا کہ ایک عام آدمی ہے، اس کے دل کے اندر ایمان اتنا پیدا کر دیا کہ اس ایمان کے بلبوتے کے اوپر وہ جو کام اس کو قرآن بتائے یا اللہ کے رسول بتائیں، اس کو ماننے کے لیے وہ تیار ہوتا تھا۔ اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اگر پارلیمنٹ کے اندر سویپ کر جائیں،
ہمارے پاس 90% اگر ہمارے بندے اپنے آ جائیں ہم جو چیزیں بنا لیں گے، ممکن نہیں ہے. یہ ہوا ہمارے سامنے. اللہ تعالیٰ نے یہ طریقے ہمیں بتلا کے کر دیے. دیکھو تم جس راستے پہ چلے ہو جو غرب کا راستہ ہے، جو اللہ کے دین کے دشمنوں کے راستے پر کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. اچھی طرح یاد ہوگا اسلامک فرنٹ کے نام سے ایک جماعت جو الجزائر کے اندر انہوں نے اکثریت حاصل کی. اکثریت کیسی کی؟ 99% سیٹیں مسلمان وہ لے گئے، جیت کے اسمبلی کے اندر آ گئے. اب آپ کو پتہ ہے جیسے کہ ہم غلام رہے ہیں انگریزوں کے، الجزائر کے تمام لوگ وہ غلام تھے فرانس کے. وہ فرینچ ریولیوشن کے بعد وہ لوگ آزادی ان کو ملی تھی، ان کے اندر وہ فرانسیسیوں کا تمام وہ جو خمیر ہے وہ موجود تھا لوگوں کے اندر. جیسے آج ہم بھی دیکھتے ہیں، ہمارا بھی قانون آپ دیکھ لو، 1857 کا قانون ہے، 1750 کا قانون ہے. یہ کون سے قانون ہیں جو برٹش گورنمنٹ نے بنائے تھے، جو ہمارے آقا تھے کس زمانے کے اندر. ہم نے بظاہر غلامی سے آزادی تو حاصل کر لی، لیکن وہ ذہنی غلامی جو ہے اس سے ہم باہر نہ نکل سکے. اور آج بھی ہمارے ملک کے اندر قانون انہی کا چلا ہوا ہوتا ہے، انہی کی دفعات ہمارے اوپر امپلیمنٹ ہوتی ہے اور کوئی شخص کو تبدیل بھی نہیں کر سکا. تو اسلامک فرنٹ نے جس کو سویپ کیا تو چلنے نہیں دیا. نہ چلنے کے لیے پھر ہمارے پاس ان کے پاس ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ ہر ملک کے اندر جو قوت کا سرچشمہ کہلاتے ہیں، جو لوگ پاور جن کے ہاتھوں کے اندر ہیں، اچھی طرح جان لیجئے. اب آپ کے ملک کے اندر، پوری دنیا کے مسلمانوں ملک کے اندر اگر ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے تو پاور کسی ایک خاص طبقے کے ذمہ ہے، ان کے پاس ہے پاور. فوج سامنے آ جاتی ہے، فلاں کام تمہیں نہیں کرنے دیں گے، اٹھا کے باہر پھینک دیا. تمہاری اکثریت ہوتی ہے تو ہوتی رہے، ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں. بالکل یہی چیز مصر کے اندر آپ کو معلوم ہے. مصر کے اندر عرصہ دراز سے انور السادات تھا، پھر حسنی مبارک تھا، اس سے پہلے جمال ناصر کا معاملہ تھا. یہ تمام لوگ چلتے رہے، یہ ڈکٹیٹر تھے. وہ لوگ ان کی مرضی جو جی چاہے وہ کرتے تھے. کبھی ان کو سہولت نہیں دی گئی مسلمان کو، کبھی انہوں نے پریورٹی یا فرسٹ بیس پہ نہیں رکھا کبھی. اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ایک بخش کو، ڈاکٹر مرسی کے نام سے وہ شخص آیا جو انگریزی پڑھا لکھا، امریکہ کا تعلیم یافتہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو انتخاب کا وہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے تفویض کیا، وہ وہاں کا صدر بن گیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ مصر جو ہے وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ، اور ان کی پارلیمنٹ کے اندر اکثر لوگوں کے اندر جو پارلیمنٹیرین تھے وہ حافظ قرآن تھے، دین کے جاننے والے تھے. لیکن اس نے آتے ساتھ کیا کیا تھا آپ کو معلوم ہے؟ تمام ایگریمنٹ جو یہودیوں کے ساتھ تھے یا امریکن کے ساتھ تھے ختم کر دیا. ہم نہیں مانتے تمہارے، ہم بھوکا رہنا پسند کریں گے، تمہارے ایگریمنٹ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. کہ تم ہمیں ہمیشہ غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہو، ہمارے ہتھیلی پہ تھوڑا سا تھوکتے ہو اور سمجھتے ہو ہم تمہارے غلام بن جائیں نہیں مانے کے بعد. اب یہ بہت بڑی بغاوت ہے. مرسی وہ کیسے آ جائے، وہ اب آپ کہہ دیجیے ہم امریکہ تمہاری بات نہیں مانتے، ہمارے اپنے اصول بنیں گے. فوراً جا کے اس نے تمام اسرائیل کے ساتھ جو سرحدات تھی وہ بند کر دی. تمام وسائل جو مصر سے جاتے تھے وہ بھی بند کر دیے. اور پوری دنیا کے آوازہ لگایا کہ مسلمانوں اکٹھے ہو جاؤ، آج تم نے انتقام لینا ان یہودیوں سے جن کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور قرآن کے فرماتے ہیں کہ تمہارے دوست نہیں بلکہ یہ دشمن ہیں. ہم نے ان کا انتقام لینا، اپنے راستے کو علیحدہ کرنا ہے. پھر پتہ کیا ہوا؟ یہی امریکنز نے، انہی لوگوں نے ایسا بندہ تیار کیا جو بظاہر مصری تھا لیکن اس کی ماں یہودن تھی. عبد الفتاح سیسی کے نام سے وہ جنرل تھا. اس نے کو کیا، کو کرنے کے بعد تمام لوگوں کو پکڑ دیا، ان لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے سب کو باری باری قتل کر دیا. نام لحاظ سیولائز قومیں دیکھتی رہ گئیں. کبھی انہوں نے ایک دفعہ بھی آواز نہیں اٹھائی کہ مرسی کا جرم بتاؤ، مرسی کا جرم کیا ہے جو اپنے ملک کی اسے نہیں کیا، تم نے اس کو کیوں قتل کروانے کی کوشش کی. اور کیا معاملہ کیا ہوا؟ ان لوگوں نے احتجاج کیا، روڈوں کے اوپر آ گئے، لاکھوں لوگ مصر کے اندر، قاہرہ کے اندر اور انقرہ کے اندر تمام لوگ آ کے بیٹھے رہے لوگوں. اور ان ظالموں نے کیا کیا کہ پیسے لے کر ان کو خواتین کے اوپر رمضان کے مہینے کے اندر باپردہ خواتین کے اوپر ٹینک چلا دیے. ان لوگوں نے چلانے والے کون تھے؟ کلمہ پڑھنے والے، نام ان کے نام عبداللہ عبد الرحمن. ٹینک ان چڑھا دیے ان لوگوں. اندازہ لگائیے یہ معاملہ کن کے ساتھ ہوا؟ ہمارے ساتھ ہوا، ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہوا، اور جن کا جرم صرف یہ تھا کہ ہم تمہاری غلامی کو قبول کرنے کو تیار نہیں. بھائیوں اصل بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے منہج کی طرف نہیں آئیں گے، ہم اللہ کے رسول کے معاملے کو، اس کی زندگی کو اپنا کر اس کے لیے نیا راستہ اختیار نہیں کریں گے، کبھی کامیابی ہمارا مقدر نہیں بن سکتی. یاد رکھو رسول اللہ علیہ وسلم کا ایک قول جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے منقول ہے، اور اس کو امام مالک نے بھی منقول ہے، کہا ہے کہ اس دنیا کے اندر کبھی بھی اسلام کی دوبارہ نشاط ثانیہ نہیں ہو سکتی. یعنی اسلام کا وہ دین پنپ نہیں سکتا سوائے اس طریقے جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پہلے بتلا کر گئے تھے. وہ طریقہ کیا تھا؟ یہ طریقہ ذرا مشکل کام ہے، ووٹ ڈالنا بڑا آسان ہے. یہ طریقہ، اس کے لیے آپ کو 24 گھنٹے کی ریاضت چاہیے. جتنی زندگی ہے اس تمام زندگی کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول کا فرمان بردار بننا پڑتا ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا.
تربیت کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے تمہارے نظریات درست ہو جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جو نظریات قرآن و حدیث کے اندر بنوایا تمہارا عقیدہ اس کے مطابق ہو جائے. غیر اللہ کے سامنے تم نہ جھکو, اللہ تعالیٰ کو ہی عبد المرجع مانو, اللہ تعالیٰ کو ہی تم مانو کہ وہی ہمارے تمام مسائل کو حل کرنے والا ہے. یہ تمہارے عقیدے میں شامل ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے امید تمہیں نہ ہو, اللہ کے علاوہ کسی سے خوف تمہارے دل کے اندر نہ ہو. پہلی بات تو یہ بتلائی گئی, اللہ کے رسول نے یہ طریقہ اپنے صحابہ کے ذہنوں کے اندر جانگزی کیا. نمبر 2, اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ کے دین کے پابند ہو گئے ہو پھر اللہ کے دین کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے آواز لگاؤ. تمہاری بات صرف نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ تک نہ ہو, بلکہ تم یہ سمجھو کہ ہم جہاں پہ رہتے ہیں, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ قول مجھے یاد آ گیا. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے, اے لوگوں میں بھی یہ چاہتا ہوں, جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی آسمانوں کے اندر ہے, کوئی شخص ان کو مخالفت نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے جو نظام کائنات کے اندر مقرر کر دیا ہے اس کے اندر 1 سیکنڈ کے اوپر نیچے کوئی نہیں سک سکتا. اور اگر آج کی سائنس بتاتی ہے اگر یہ نظام تھوڑا سا بھی 1 سیکنڈ کا بھی فرق پڑ جائے, جو روٹیشن پوری دنیا کے اندر جو ہمارے تمام اجرام میں فلکی کرتے ہیں, جتنے پلانٹ چلتے ہیں, 1 سیکنڈ کا بجائے دنیا تباہ ہو جائے, کائنات تباہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس کے اندر کسی کی شرکت پسند نہیں کرتا اور یہ نظام چل رہا ہے. اس طریقے سے ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنے دل کو قبول فرمائے, اور کرنے کے بعد یہ کرے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو, جیسے عیسیٰ نے فرمایا کہ جیسے آسمانوں میں پورے ہوتے ہیں دنیا کے اندر بھی ان کے احکامات پورے ہوں. یہ اصل مقصد تھا. جو دوسرا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتلایا کہ اس کے اوپر چلو گے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں, اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرتیں تمہارا ہمکار بن جائیں گی. حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر تم اللہ تعالیٰ کے احکامات اور شریعت کو نافذ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ تمام مشکلات جو بظاہر تمہیں نظر آتی کہ ممکن نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی حل کر دے گا. اللہ تعالیٰ زمینوں کو, آسمانوں کو حکم دے گا, وہ خزانے کھول کے تمہارے سامنے کر دے گا. اور ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد آپ دیکھتے ہیں خلفاء راشدین کا معاملہ آتا ہے, حضرت علی کا, عثمان کا معاملہ آتا ہے. اس کے بعد پھر ایک دن دوبارہ وہ سنہرا وقت آتا ہے. پہلا وہاں تو ہمارے ایکسپینشن کا ٹائم ہے, اسٹیٹ پھیلتی چلی جا رہی ہے, اس کے اندر لوگ قربانی دیتے ہیں, مشکلات بھی آتی ہیں ان کے اوپر, لوگ بھوکے بھی رہتے ہیں, فاقے مند فیکے بھی ہوتے ہیں, لیکن گزارا کیا, توکل اللہ پہ تھا. کبھی انہوں نے کبھی شکوہ نہیں کیا کہ اللہ ہم تیرے دین کے لیے نکلے, تو ہمیں بھوکا مار رہا ہے. کبھی ایسا نہیں کیا. پیٹوں پہ پتھر باندھے گئے, صحابہ نے باندھے. اللہ کے رسول سے کہا گیا یا رسول اللہ جنگ خندق کے دوران معاملہ کیا ہے, یا اللہ کے رسول ہم بھوکے ہیں, مشقت کا کام ہے, زمین کھودنا ہے, خندق کھودنی ہے, ہمارے پاس پیٹوں میں ہمارے کچھ نہیں ہے, بھوک سے میں نے نلانو. دیکھو اللہ کے رسول میں نے پیٹ پہ ایک پتھر باندھ رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے رسول ہیں, اصل میں وہ لیڈر ہیں مسلمانوں کے. کہتے ہیں کہ اے لوگوں, کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں بھوک لگی ہے, مجھے نہیں لگی. تم نے ایک باندھے, میں نے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں بھوک کی وجہ سے, لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہم نے کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں سرخوری عطا فرمائے گا. پھر وہ وقت بھی آیا کہ پوری دنیا کے اندر دیکھیں اسلام کا غلغلہ ہوا. لوگ جاتے ہیں اسلام کا نام لے کے یورپ کے اندر جاتے ہیں, لوگ ان کو دیکھتے ساتھ اپنے آپ کو چپ دھار دیتے, خبردار یہ بڑا خطرناک لوگ ہیں. یہ ان کی طرح ایمان تھا اور غیرت تھا. اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ آج کل بھی اگر ایسا معاملہ ہے تو یقیناً یہ بات ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر لیں کہ ہم نے سختیاں جھیلنی ہیں, ایمان ہمارا موجود ہو جائے. اور تیسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, اس کام کو کرنے کے لیے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ اپنی جگہ پہ ضروری ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. لیکن جو بھی دعوے دار ہو کہ میں مسلم ہوں, جو بھی یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کے رسول کا امتی ہوں, جو بھی یہ دعویٰ کرے کہ میری زندگی اور موت تمام اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس کی زندگی سے یہ ثابت ہونا چاہیے کہ اس کے پیٹ میں جانے والا ایک ایک لقمہ حلال کا ہے. یاد رکھو, ایسا نہ ہو دعویٰ تو ہم کریں صبح شام, نعرہ اللہ کے رسول کی رسالت کا نعرہ لگاتے ہوں, دنیا کے اندر ہم کہتے ہوں کہ ہم اللہ کے دین کو دنیا کے اندر نافذ کرنا چاہتے ہیں, چاہے جائے کہ حال یہ ہو کہ ہم لوگوں کا حق کھائے بیٹھے ہوں, چاہے جائے کہ یہ ہو کہ ہم تو ہمارے پیٹوں کے اندر سود کا پیسہ ہو, لوگوں کا مال ہم نے ہڑپ کیا ہو. اگر یہ معاملہ ہے تو اس سے بڑا دھوکہ, اس سے بڑا فریب کوئی نہیں ہے, جب بھی رزلٹ بھی نہیں نکلتا. تو بھائیوں میں آپ کو یہ بتانا, میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ لوگوں اللہ کے رسول کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ. مشکلات تمہیں نظر آتی ہیں, نہیں رہیں گی مشکلات, بشر کہ تمہارے اوپر توکل, تمہارا اللہ کے اوپر تمہارا توکل ہو جائے, اور تمہارے ذہن کے اندر یہ ہو کہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے, میں گزار لوں گا, بھوکا ننگا رہ کے بھی گزار لوں گا, لیکن آخرت کے جو آنے والے دن ہیں اس کے لیے مجھے تیاری کرنا ہے. جو بندہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی کوشش کرے گا, اللہ تعالیٰ اس فقر کے اندر بھی اس کو سکون عطا فرمائے. میں پہلے کہہ چکا کہ ہم سمجھتے یہ عام آدمی کا معاملہ, یہ پڑھے لکھے لوگوں کا بھی یہ معاملہ ہے.
وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے ڈگری حاصل کر لی, بڑے عہدے پہ ہم فائز ہو گئے, بڑا وہ ہمیں اقتدار مل گیا, بڑی زبردست ہم نے کچھ چیز ہم نے جوائن کر لی, حکومت کا بڑا مل گیا, جج بن گئے, جنرل بن گئے, ہم سکون سے رہیں گے. نہیں بھائیو, سکون اس چیز میں نہیں ہے. اگر سکون اس کا نام ہوتا تو ہمارے ملک کا جنرل باجوہ صاحب جو اربوں روپے لوٹ کے پاکستان سے لے گیا, اب وہ دیکھو ایڑیاں رگڑ رہا ہے صبح شام, ڈاکٹر صاحب مجھے مر تو نہیں جاؤں گا میں, کیا کہتا ہے, مجھے موت سے بچا لو گے, تمام پیسہ یہیں رہ جائے گا اس کے پاس, کوئی اس کو کام آنے والا نہیں ہے. اللہ کی پکڑ اگر آ جائے تو کوئی چیز نہیں بچا سکتی. جس مسائل کے اوپر ہم نے توکل کر کے شرک کے اندر مبتلا ہوئے ہیں, یہ میٹیریلزم کے اندر کہا جی ہمارا میٹیریل جو ہے وہی ہمارا حل کرے گا, اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی سکون نہیں دے گا. دنیا کے اندر آپ کو پتہ مشاہدہ آپ کے موجود ہے کہ بندہ ہے ارب پتی ہے, اربوں روپے ہیں اس کے پاس, دنیا کی ہر چیز موجود ہے, ہر خواہش وہ پوری کر سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جرم کے پاداش کے اندر کہ وہ اللہ تعالیٰ کا باغی تھا, دنیا کے اندر نشاندہی بنا دیا. مثالیں موجود بےتاش ہیں, میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ ایک صاحب کراچی کے تھے, اب تو وہ فوت ہو گئے. دنیا کی ہر سہولت ان کے پاس موجود تھی, بہترین قسم کا ان کا بیڈ روم ہے, سردی گرمی کوئی پرابلم نہیں, اے سی لگے ہوئے, ہر چیز, دنیا کی ہر چیز کے پاس موجود. لیکن اللہ تعالیٰ نے پابند کر دیا کہ تو اللہ تعالیٰ کا متبع نہیں تھا, اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے لیے تم تیار نہیں تھے, اللہ نے دنیا تمہیں دعوت دے دی, یہی تمہارے لیے آزمائش بن گئی. اس کی زندگی کا حال کیا ہے, کتنی اس کی, یعنی آپ دیکھیے کہ کتنی عجیب سی اس کی زندگی ہے, قابل عزت ہے وہ بندہ بن گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیماریاں لگا دی, اور ایسی بیماریاں لگا دی, شوگر ہے, میٹھی چیز نہیں کھا سکتا, بی پی بہت بڑھ گیا, اس کا معاملہ ہو گیا, وہ نمکین چیز نہیں کھا سکتا, صرف وہ کھاتا ہے, اربوں کروڑوں اس کے پاس موجود ہیں, اس کے پاس صرف ابلی ہوئی سبزیوں کے علاوہ 30 چیز کی زبان کے اوپر نہیں جاتی. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا انتقام جو دنیا میں, تو ہم کیا سمجھتے ہیں ہم شاید اسی طرح سے گزر جائیں گے. بھائیو اپنے آپ کو درست کر لو, سیدھی سادی بات یہ, سب سے پہلے میں اپنے آپ کو کہتا ہوں اپنے آپ کو درست کر لو. اللہ تعالیٰ سے اگر تم نے مانگنا ہے, اللہ سے مانگنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو, اپنی زندگی کا جائزہ لو, صبح شام کا جائزہ لو, اپنے کھانے پینے کا جائزہ لو, اپنے معاملات کا جائزہ لو, جہاں کمی آتی ہے رجوع کرو, اللہ کے سامنے جھک جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا. میں ایک بات پہلے میں نے کہی تھی, امریکہ کے ایک ڈاکٹر, یہ نشان یہ ایسے عبرت ہے ہمارے لیے, امریکہ کے ایک ارب پتی انسان, اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیماری لگا دی. وہ بیماری کیا ہے آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے, وہ بیماری کیا ہے. ہم جب دیکھتے ہیں نا تو پلکیں آپ جھپکاتے ہیں نا 2 منٹ بعد, بلکہ خواتین زیادہ جھپکاتی ہیں, مرد جو ہے وہ چکتا ہے 1 منٹ کے اندر 8-10 نمبر جھپکاتا ہوگا, پاکی یوں جھپکاتے. اللہ تعالیٰ نے اسے یہ صلاحیت چھین لی, وہ پلکیں نہیں جھپکا سکتا. اور پلک جھپکانے سے کیا ہوتا ہے, آپ کی آنکھ کے اندر جتنا بھی کوئی گرد آیا, کوئی معاملہ آیا, کوئی پانی آیا, مٹی, اس کو جب آپ جھپکاتے ہیں تو وہ صاف ہو جاتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت اس سے چھین لی, اور یہ نیٹ پہ بھی آیا, بڑا اخباروں میں بھی آیا معاملہ. وہ کہتا ہے مجھ سے کروڑ روپے میرے لے لو, یہ صلاحیت اللہ مجھے دے دے کہ میں آنکھ جھپکا سکوں خود. اس کے لیے کیا ہے, اس کو مشینیں لگائیں, جھپکاتا ہے, کچھ نہیں کر سکتا, ساری زندگی مشین کے اندر بیٹھا ہوا. کتنی چھوٹی سی بات ہے, یہ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمارے ساتھ کیا نہیں کر سکتا. ہماری چھوٹی سی کی عارضے میں مبتلا کر کے ہماری زندگی قیامت سے بھی بدتر کر دے گا, وہ اجیرن ہو جائے گی ہماری زندگی. لیکن ہم پھر بھی ماننے والے نہیں ہیں, پھر بھی ہم سوچنے والے نہیں ہیں, پھر بھی ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوتی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر میں ہی ہوں سب کچھ. یہ میں کا جو لفظ ہے نا, یہ دنیا کے اندر انسان کو تباہ کر دیتا ہے. کیا سمجھتا ہے میرے پاس پاور, میری قوت, میری طاقت, میری اولاد, میری جائیداد, میری کیا کیا چیزیں میری 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 کہتا ہے, اور اصل میں ہے کیا, اصل حقیقت کیا ہے. تم اپنے آپ کو کہتے ہو میری زندگی, میرا معاملہ, کچھ بھی نہیں ہو تم. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہوا ہے, اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا کی تمام کائنات اللہ کی جو نعمتیں دی ہیں وہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں جانتا اللہ ان کو. ایک مچھر کا پر کیا ہے, اس کی اہمیت بھی ان چیزوں کو نہیں دی جاتی اللہ کے نزدیک. لیکن اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ہماری تمام بدماشیوں کے باوجود, ہماری تمام نافرمائیوں کے باوجود, ہماری تمام بغاوتوں کے باوجود دنیا کے اندر بالعموم ہمیں نشان عبرت نہیں بناتا. کھلی آزادی ہے, جو جی چاہے کرو, جس کی گردن مارنی ہے مار لو, کوئی پرواہ نہیں, تمہیں کوئی نہیں پکڑا جائے گا. کسی کا یتیم کا مال کھانا ہے کھا لو, تمہارے پیٹ میں کبھی درد نہیں ہوگا. لیکن کب تک؟ آخر ایک دن آئے گا کہ تمہارے تمام اعمال تمہارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے. تمہاری جتنی اکڑ فون تھی, جتنی بدماشی, جتنا تکبر تھا, وہ تمہارے نام سامنے کھڑا کر دیا جائے گا کہ یہ تھا تو وہ. اس وقت سوائے پچھتاوے کے کوئی حل نہیں ہوگا. اور یہ مت سمجھو کہ اس کے پاس بڑا مال ہے وہی متکبر ہے. ہم میں سے عام شخص جو ہے
وہ بھی اپنا جائزہ لے اس کے دل کے اندر کیا تصور ہوتا ہے جب گھر کے اندر کوئی چھوٹا سا ملازم کوئی زیادتی کر دے ہم کیا اس کے توریہ رکھتے ہیں. بھائی نہیں سمجھتے اس کو انسان بالعموم الا ما رحم ربی، سوائے ان کے جن پر اللہ کا رحم ہو. بھائیو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی دنیا کے اندر حاکمیت پیدا کرنے کے لیے پہلے خود اللہ کا مطیع بننا لازم ہے. پہلے خود اللہ تعالیٰ کے متبع بنو گے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں آؤ گے، تب اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے گا تم دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو قائم کرو. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے عوام کو، لوگوں کو یہ سہولت مہیا کرو. یہ بھی جس کے مقدمے میں لکھ دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ تمہارے ذمہ ایک تم کام کرو گے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اللہ جن کو چن لے. اور یہ کون سا اعزاز ہے؟ یہ نبیوں والا کام ہے. یاد رکھو صرف زبانی نہیں، صرف خالی نماز روزہ نہیں، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے جو باغی ہیں ان کی گردن پکڑنے میں تمہارے ذمہ ہے کہ تم پکڑو یہ اللہ تعالیٰ کے باغی. یہ کام کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے 6 فٹ کے جسم کے اوپر اللہ تعالیٰ کے اصولوں کو نافذ لازم کرنا لازم ہے. پیٹ میں جانے والے ایک ایک لقمے کا حساب رکھنا لازم ہے. اگر یہ نہیں کیا تو دھوکتے پڑ جاؤ. دنیا میں کہہ رہے ہیں عالم دوبارہ نہیں سی دنیا سے کیے جاؤ، اللہ کون پوچھنے والا ہے، کب ہمیں پکڑے گا. بھائیو اس مغالطے سے نکل آؤ کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر نشان بناتا رہا ہے. قرآن اٹھا کے دیکھ لو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کے رسول آتے لوگوں بتاتے یہ کام درست ہے یہ غلط ہے، قوم اگر ماننے سے انکار کر دے پھر کیا ہوتا تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا تھا لوگوں کے اوپر. قوم شعیب کو دیکھ لو، قوم عاد کو دیکھ لو، قوم نوح کو دیکھ لو، کیسے نشان عبرت بنا دیا. قیامت تک کے لیے ان کے قصے قرآن کے اندر موجود ہیں کہ یہ لوگ تھے باغی. اور آج مجھے یہ بتاؤ وہ کون سا جرم ہے، وہ کون سی بغاوت ہے جو مسلمان اپنے اللہ کے ساتھ نہیں کرتا؟ شاید ایک بھی نہیں ہوگی. صرف ایک کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، بس. اس کے علاوہ ہماری اپنی زندگی ہم جو جی چاہے کریں، جیسا زندگی گزاریں، جیسا ہمارا جی چاہے گا ہم کریں گے. اور یہ چھوٹے سے لے کے بڑے تک سب کا حال یہی ہے. اس حمام کے اندر سب ہی ننگے، لیکن ہمارا نشانہ بڑی اوپر والے لوگ بنتے ہیں. وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کھا گیا، وہ لوٹ گیا. اپنے آپ کو دیکھو تم نے خود کیا کیا ہے، تم نے خود اپنے لیے کیا کیا، اپنی آخرت کے لیے کیا تاریخ کر رکھی ہے. پتہ چلے گا کچھ بھی نہیں ہے سوائے پچھتاوے. بھائیو میٹھی میٹھی باتیں سننا بہت آسان ہے. یہ باتیں جن کے ذریعے آپ کی زندگی سدھارنے کا ایک رائے لائے عمل اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، اس کے اوپر چلو گے یقین کیجئے دنیا بھی آپ کی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا